Islamic terrorist. اسلامک ٹیرر گروپ جہاد کے بارے میں بات کرا. آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے، میرے گفتار کی دیرین روش زندہ ہے، آج بھی ظلم کے ناپاک رواجوں کے خلاف. دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اسلام پر لگنے والا یہ اعتراض کہ اسلام در حقیقت دہشت گردی اور ٹیررزم کو بڑھاوا دینے والا مذہب ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے. اسی طرح اس کے علاوہ کئی اعتراضات کا بھی جائزہ لیں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل ضرور واچ کریں اور اپنے تاثرات سے بھی ضرور نوازیں. آئیے ویڈیو کو شروع کریں. عزیز ساتھیوں، اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے. اس کے نام میں ہی سلامتی کا مفہوم پوشیدہ ہے اور اس کا پیغام بھی سراپا سلامتی ہے. اس دین کی بنیاد توحید پر رکھی گئی ہے اور توحید کا اولین اثر انسانی دل میں امن اور عدل کی جڑیں مضبوط کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی وادی میں لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی تو یہ نعرہ کسی سیاسی بغاوت یا عسکری اعلان کا نہیں تھا، بلکہ انسان کے ظلم سے نجات دلانے کا پرامن اعلان تھا. مگر افسوس یہی پرامن پیغام مکے کے طاقتور طبقے کو گوارا نہ ہوا. قریش کو یہ خوف لاحق ہوا کہ اگر انسان صرف ایک خدا کے سامنے جھکنے لگے تو ان کے اپنے بنائے ہوئے بتوں کا کیا ہوگا، ان کے اپنے خداؤں کا کیا ہوگا، ان کی معاشی اجارہ داری، ان کی جھوٹی مذہبی قیادت کا تو جنازہ نکل جائے گا. چنانچہ وہ اسلام کی اس فکری روشنی کو بجھانے کے لیے ظلم و ستم پر اتر آئے. مکی دور کی تاریخ پڑھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ سب سے پہلا ظلم، سب سے پہلی اذیت، سب سے پہلا خون مسلمانوں کا تھا، نہ کہ ان کا جو مسلم مخالف تھے، جو کلمہ طیبہ کی مخالفت کرنے والے تھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تپتے ہوئے صحراؤں میں گھسیٹا گیا. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو برہنہ تلوار سے شہید کیا گیا. حضرت خباب کو دہکتے کوئلوں پر لٹایا گیا. حضرت یاسر اور دیگر کمزور و نادار مسلمانوں کو سخت ترین اذیتوں سے گزارا گیا، محض اس جرم میں کہ انہوں نے اللہ ایک ہے کی صدا بلند کی تھی. یہ ظلم صرف انفرادی نہ تھے بلکہ اجتماعی سطح پر بھی اختیار کیے گئے. بنو ہاشم کا سماجی اور اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال شعب ابی طالب میں محصور و مقید رکھا گیا، یہاں تک کہ فاقے، بیماری اور محرومیاں بھی ان کی ہمت نہ توڑ سکیں. اس دوران کسی مسلمان نے تلوار نہیں اٹھائی، کسی مسلمان نے انتقام کی بات تک نہیں کی، بلکہ صبر، دعا اور تبلیغ کو اپنا راستہ بنائے رکھا. پھر جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. یہاں ایک عیسائی بادشاہ نجاشی نے انہیں پناہ دی. یہ تھی اسلام کی پہلی سیاسی حکمت عملی، امن کے لیے نقل مکانی. اس کے بعد مدینہ منورہ میں جب اسلامی ریاست قائم ہوئی تو بھی پہلا قانون یہی تھا کہ مذہبی آزادی تمام طبقات کو ملے گی، کسی کے مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی. اور معاہدہ مدینہ دوسرا قانون تھا. یہ معاہدہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اسلام نے یہود و نصارہ، مشرکین سب کے لیے عدل، امن اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی ہے. لیکن مکے کے کفار نے مسلمانوں کو مدینے میں بھی چین سے جینے نہ دیا. وہ جنگ پر اتر آئے. چنانچہ بدر، احد، خندق، یہ سب وہ جنگیں تھیں جو مسلمانوں پر مسلط کی گئی، وہ لڑائیاں تھیں جو دفاع میں لڑی گئی. مسلمانوں نے کبھی پہل نہیں کی، کبھی انتقام کی نیت سے خون بہانے کو جائز نہیں سمجھا. ان جنگوں کے دوران بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اپنے محبین کو، اپنے جانثار صحابہ کو یہ پیغام دیا تھا کہ کسی عورت، کسی بوڑھے، کسی بچے یا کسی بھی غیر جنگجو کو نقصان نہ پہنچانا، درخت نہ کاٹنا، عبادت گاہیں محفوظ رکھنا اور دشمن کے زخمیوں کا بھی علاج کرنا. آج جب دنیا میں بعض شرپسند عناصر اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ صرف علمی بددیانتی نہیں بلکہ تاریخی انکار بھی ہے. حقیقت یہ ہے اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگانے والے ان مظلوموں پر انگلی اٹھاتے ہیں جنہیں صدیوں تک ظلم سہنا پڑا، جنہوں نے امن کی خاطر ہجرتیں کی، جنہوں نے تلواریں سے دفاع میں اٹھائی اور جنہوں نے کبھی کسی بے قصور انسان کی جان لینا جائز نہیں سمجھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ احد کہتے ہوئے اذیت سہتے ہیں تو وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ظلم کا جواب صبر اور استقامت سے دینا کیسا ہوتا ہے. جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں نیزوں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ حق کے لیے قربانی دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے. کہ وہی جذبہ ہے جو مسلمانوں کی پوری تاریخ کا روشن پہلو ہے اور جسے دہشت گردی سے جوڑنا سراسر ناانصافی ہے. آج کی دنیا بھی ظلم، خوف اور افراط و تفریط کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے. موب لنچنگ، نسل پرستی، مذہبی منافرت، یہ سب وہ بیماریاں ہیں جو صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو نگل لینے کے لیے تیار ہیں. ان حالات میں اسلام ایک بار پھر امید کی کرن بن کر پرامن اور عدل پر مبنی پیغام کے ساتھ آ رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس روشنی کو پھیلائیں، اس پیغام کو عام کریں اور دنیا کو بتلائیں کہ اسلام کی پہلی ریاست میں مذہبی اقلیتیں محفوظ تھیں، اسلام کی پہلی جنگیں دفاعی تھیں، اسلام کی دعوت دلیل سے ہے نہ کہ تلوار سے.
اور اسلام کا پہلا اصول سلامتی ہے، چنانچہ مسلمان کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر ہم یہ پیغام دنیا تک نہ پہنچا سکے، اگر ہم نے خود اپنے بچوں کو یہ تاریخ نہ سکھلائی، تو آنے والی نسلیں ہم سے پوچھیں گی جب اسلام کو بدنام کیا جا رہا تھا تو تم کہاں تھے؟ آئیے ہم اس جھوٹے بیانیے کا مقابلہ سچ، حکمت اور علم سے کریں، اور اسلام کے اصل پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کریں کہ یہ دین امن کا ہے، ظلم کا نہیں، یہ دین محبت کا ہے، نفرت کا نہیں، یہ دین انسانیت کا ہے، دہشت گردی کا نہیں۔ دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اور اس ویڈیو میں بتائی گئی باتیں پسند آئی ہوں گی۔ اگر ہاں تو اسے زیادہ سے زیادہ اپنے احباب میں شیئر کریں اور اپنے تاثرات سے بھی ضرور نوازیں، تاکہ ہم مستقبل میں اس طرح کی ویڈیوز لانے میں کامیاب ہو پائیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔